کرم کی کیا بات مولا تیرا۔ نہایت احترام کے ساتھ درخواست ہے مفکر اسلام حضرت العلام پرتو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ امیر جامعہ جامعہ نظامیہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ارشاد فرمائیں۔ کلام الامامی امام الکلام۔ طلبہ درس سے پہلے طلبہ فاضل صوبم کی جانب سے یہ سعادت حاصل کی جا رہی ہے کہ حضرت مفکر اسلام مجدد اللہ العالی کی گلپوشی اس کو بعد میں جی بعد انشاءاللہ درس کے بعد حضرت قبلہ کی گلپوشی کا انجام دی جائے گی۔ پڑھو بسم اللہ۔ کون پڑھنے والے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبرنا المحدث الجليل الفقيه النبيل زين الفقهاء والمحدثين العلامة المفتي خليل أحمد بن المتكلم الأوحد والفقيه الأمجد الشيخ غلام أحمد قدس الله سره الأقدس، أبقاه الله رمزا حيا للإسلام ولخدمة سنة خير الأنام، عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. عن المحدث المسند العلامة السيد محمد بن السيد علوي بن السيد عباس المالكي الحسني، عن العلامة أحمد بن الملا صالح السويدي البغدادي الشافعي، عن نادرة المتأخرين الحافظ السيد محمد مرتضى الزبيدي الحسيني الحنفي، عن المعمر محمد بن سنة الفلاني، عن الشيخ أحمد بن العجل اليمني، عن القطب النهروالي، عن أبي الفتوح الطاووسي، عن المعمر بابا يوسف الهربي الذي يقال إنه عاش 300 سنة، عن محمد بن شاذ بخت الفارسي الفرغاني، عن يحيى بن شاهان الختلاني، عن محمد بن يوسف الفربري، عن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، متعنا الله بفيوضه وفيوض مشايخه. أخبرنا زين الفقهاء المفتي خليل أحمد أمير الجامعة النظامية أكرمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه، عن شيخه زبدة الفقهاء والمحدثين المفتي محمد رحيم الدين شيخ الجامعة النظامية والمفتي بالصدارة العالية للدولة الآسفية سابقا، كما أجازه شيخه عمدة الفقهاء والمحدثين المفتي سيد محمود كان الله له شيخ الجامعة النظامية والخطيب بجامع مكة الأسبق، حسب ما أجازه شيخه وقدوته شيخ الإسلام صدر الصدور ومعين المهام للدولة الآسفية ومؤسس الجامعة النظامية وحيد عصره وفريد دهره العارف بالله العلامة الحافظ مولانا محمد أنوار الله نور الله مرقده وبرد مزجعه، عن شيخه ووالده علامة دهره الحافظ محمد شجاع الدين أعلى الله بفضله
درجاته في أعلى عليين. وهو عن شيخه وجده ومسند عصره وفرد زمانه مولانا الحافظ محمد رفيع الدين القندهري أدام الله بركاته وفيوضه عبر الأيام والدهور على كل غاد وساري، كما أخذ ذلك عن شيخه وقدوته رئيس المحدثين المتأخرين محمد بن عبد الله المغربي المدني في المدينة المنورة. وهو عن مشايخه الأجلاء فمن أجلهم العالم العلامة الحبر الفهامة سيدي وبركة مولانا الشيخ محمد الدقاق المغربي المالكي، أعاد الله علينا من بركاته وأسكنه بحبوحة جنانه حسب ما أجازه بذلك كله شيخه الإمام حسنة الليالي والأيام أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن المسنابي رحمة الله عليه، عن شيخه شيخ الحديث بالقطر المغربي أبي محمد سيدي عبد القادر الفاسي، عن شيخه الإمام أبي زيد سيد عبد الرحمن الفاسي الكبير، عن الإمام النظار أبي عبد الله سيدي محمد بن القاسم القصار، عن سيدي أبي النعيم رضوان بن عبد الله الجنبي، عن الإمامين الجليلين سيدي عبد الرحمن السقين وسيدي محمد بن الغازي كلاهما عن القلقشندي وشيخ الإسلام قاضي زكريا. وحدثني شيخنا العلامة الشيخ الشريف الإدريسي عن عبد الله بن سالم رحمه الله تعالى قال عبد الله بن سالم بن محمد بن عيسى البصري منشأ والمكي مولدا وإقامة وإفادة الشافعي مذهبا. أخذت صحيح البخاري عن شيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي القاهري من أوله إلى قوله بوادره، وإجازة لسائله في سنة 70 وألف بقراءة الشيخ عيسى المغربي عام مجاورته بمكة المشرفة عليه لكونه ضريرا، عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري سماعا عليه لبعضه وإجازة لسائره. قال قرأته جميعا على المسند النجم الغيثي محمد بن أحمد بن علي بقراءته لجميعه على شيخ الإسلام القاضي زكريا بقراءته لجميعه على شيخ السند أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني بسماعه لجميعه على الأستاذ السراج إبراهيم بن أحمد التنوخي بسماعه لجميعه على أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار بسماعه لجميعه على السراج الحسين بن المبارك الزبيدي الحنبلي سماعا. قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهربي قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السنخسي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري قال أخبرنا أمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، عزیز طلباء، اس تعلق سے جو آخری حدیث آپ نے تلاوت فرمائی، اس سے پہلے یہ حدیث شریف 3 مرتبہ گزر چکی ہے، یہ 4تھی مرتبہ بھی امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری کی عادت ہے کہ جہاں کہیں کوئی راوی بدلتا ہو یا کوئی کلمہ بدلتا ہو تو پھر اس کو
علیحدہ بیان کرتے ہیں، اس کا یہ اسباب تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں ابھی آپ نے پیش رو علماء سے عظمت کے بارے میں، عظمت حبیب کبریا علیہ السلام کے بارے میں، عظمت کلام حبیب کبریا علیہ السلام کے بارے میں، اور امام بخاری کی شان اجتہاد کے بارے میں تفصیل سے سماعت فرمایا۔ اب ان تمام چیزوں کا اعادہ کرنا، دہرانا کوئی حاصل تو نہیں ہے۔ البتہ آپ جو ہے اس بات پہ غور کریں کہ امام بخاری سے پہلے بھی محدث گزرے ہیں، صحابہ بھی محدث ہیں، تابعین بھی محدث ہیں، تبع تابعین بھی محدث ہیں، اور امام بخاری جو ہے ان کے بعد ہے، محدثین کا زمانہ ان کے بعد ہے۔ لیکن ان تمام محدثین کے برعکس امام بخاری نے اپنی تالیف کا جو انداز اختیار کیا وہ کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ تو اس بات کو آپ واضح طرح پہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب جو ہے بالکل حضور پاک علیہ السلام کی بیان کردہ ہے، اس میں تغیر، تبدل، آگے پیچھے کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اگرچہ کہ نزول تقدیم و تاخیر رکھتا ہے، لیکن اس وقت جو کلام مجید میں جو ترتیب آیات ہے وہ ترتیب حضور پاک علیہ السلام کی بیان کرتا ہے، یہ بات سبھی جانتے ہیں۔ لیکن احادیث شریفہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے 13 سال مکہ مکرمہ میں جو احادیث بیان فرمائے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو یہاں احادیث بیان فرمائے۔ تو اب احادیث کی ترتیب میں ترتیب صدور، ترتیب ظہور کا لحاظ نہیں، جیسا ترتیب نزول الگ ہے اور یہ ترتیب الگ ہے، ویسا لحاظ احادیث کے کتابوں میں اور اس کے جو ہے جمع میں ایسا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اب جو ہے دیگر محدثین فقہ کے ابواب کے مطابق سنن کے انداز سے اس کو ترتیب دیا کہ کتاب الطہارات، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اس سے انہوں نے جو ہے آغاز کیا۔ لیکن امام بخاری ان تمام سے ہٹ کر جو ہے آغاز جو کر رہے ہیں وہ باب بدء الوحی، وحی کے باب سے آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس سے خود شان اجتہاد کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ترتیب قرآن میں اور ترتیب احادیث میں فرق ہے۔ یہ محدثین کا اختیار کردہ طریقہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا اس میں کوئی ارشاد نہیں ہے کہ میری حدیث کو پہلے یہ بیان کرو پھر دوسری حدیث کو ایسا بیان کرو، ایسا آپ کا کوئی ارشاد نہیں ہے۔ یہ محدثین کا طریقہ یا ان کا اپنا اجتہاد یا ان کا اپنا طریقہ ہے، ایک ہے۔ تو اب اس سے خود آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ ہر نئی چیز کو بدعت قرار دیتے ہیں اور بدعت کی جو مذمتیں ہیں اس کو جو ظاہر کرتے ہیں، تو پھر ان محدثین نے کون سی بدعت اختیار کی؟ یا ان کے عمل کو بدعت قرار دیا جائے گا یا سنت قرار دیا جائے گا؟ ایک ہے، اس پہ غور کریں۔ پھر دوسرے جو ہے امام بخاری نے اپنے کتاب کا آغاز جس باب سے کیا اس کی اہمیت اور اس کی عظمت امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایمان کا دار و مدار جو ہے کس پر ہے؟ احکام پر ہے کیا؟ احکام پر تو نہیں ہے، احکام تو ایمان کا جز ہے، ایک بات کی چیز ہے، لیکن ایمان کا دار و مدار جو ہے وہی پر ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے کسی جماعت کا یا کسی کا جو بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا و نازل کردہ مذہب ہے، وہی ہے۔ اب جن پر نازل کیا جا رہا ہے ان کا کلام تو ہمارے مذہب کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے۔ اگر آپ کتاب کو تھامیں گے اور سنت کو چھوڑیں گے تو آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا، صرف سنت کو تھامیں گے کتاب کو چھوڑیں گے تو بھی آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا۔
جب تک کہ کتاب اور سنت کو آپ نہیں اپنائیں گے آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں کہ وحی میں دو قسم کی وحی ہے، آپ جانتے ہیں، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع۔ اس کے احکام اپنی جگہ ہیں، اس پہ تفصیل تو نہیں ہے۔ تو امام بخاری جو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو سب احکام سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان کا دار و مدار وحی پر ہے، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ اب اس کے احکام میں جو فرق ہے وہ تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایک پھر اس کے بعد جو ہے یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان جو ہے دو طریقے سے ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک تو خالی زبان سے ظاہر کرنا ہے اور ایک دل سے ماننا ہے۔ دل سے ماننے کا جو ایمان ہے وہی ایمان ہے۔ صرف دل میں تصدیق نہ ہو اور زبان سے اقرار ہو تو وہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری پہلے جو ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ کہیں نیت کا لفظ آیا کہ نیات کا کلمہ آیا ہے، اس کو لاتے ہیں۔ حالانکہ بظاہر جو ہے بد الوحی سے اس روایت کا کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا، لیکن اگر غور کیا جائے تو امام بخاری یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ایمان خالی ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، ظاہری اقرار کا نام نہیں ہے۔ تمہاری نیت اگر خالص ہے تو پھر وہ ایمان ہے۔ تو یہاں پر ایمان خالص کو پہلے ذکر کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ جیسا ایمان خالص ہے ویسا عمل بھی خالص ہونا۔ ایمان خالص ہے، صحیح ہے، لیکن اگر عمل خالص نہیں ہوا، نیت ریا ہے، دکھاوا ہے یا فلاں ہے، تو پھر وہ عمل بھی قابل قبول۔ جیسا ایمان کا اظہار کرنے کے بعد ایمان قابل قبول نہیں ہے، ویسا ہی عمل بھی جو بغیر نیت بغیر اخلاص کے وہ بھی قابل قبول نہیں، یہ بتلانا۔ پھر آپ جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ احادیث جو ہے تین قسم کی جو بتلائی گئی اختصار کے ساتھ، متواتر، مشہور، احاد، اس کے احکام آپ کو بتلائے گئے۔ تو اب کوئی متواتر حدیث ہے یا نہیں ہے، اس میں محدثین کے دو گروہ ہیں۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ کوئی حدیث متواتر نہیں ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ ہیں۔ تو اب پھر اس میں اختلاف ہیں تو کتنے ہیں؟ تو کوئی جو ہے بتلاتا ہے کہ 5 ہے، کوئی 10 ہے، کوئی 30 ہے، ایسے مختلف روایتیں آئیں۔ تو اب اس حدیث کے بارے میں بھی محدثین بتلاتے ہیں جو آپ نے آغاز میں لایا ہے کہ یہ متواتر ہے یا نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اس روایت کو متواتر میں شمار کیے اور بعض لوگ اس کو متواتر میں شمار نہیں کیے، یہ ہے۔ تو اس طرح سے بتلایا گیا کہ محدثین کے پاس جو ہے حدیث کی 80 اقسام بنتی ہیں ایک کو ایک سے ملانے جوڑنے سے، لیکن فقہا کے پاس اختصار کے ساتھ 3 ہی قسمیں بیان کی گئی، یا تو متواتر، یا تو مشہور، یا تو خبر واحد ہے۔ پھر ان دونوں کے فرق کو بھی آپ جانتے ہیں کہ حدیث متواتر کا کیا حکم ہے، حدیث مشہور کا کیا حکم ہے، اور خبر واحد کا کیا حکم ہے۔ یہ تقسیم محدثین کے پاس جو ہے اس انداز سے نہیں ہے جس انداز سے فقہا بیان کرتے ہیں۔ ان کا کام، محدثین کا کام جو ہے جمع و ترتیب ہے یا نوعیت حدیث بتلانا ہے، بس اتنا ہی۔ اب کہیں کہیں وہ اپنا اجتہاد ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا حکم صاحب کہ قرآن کا اس سے کون سا حکم جو ہے اضافہ ہو سکتا، نسخ آ سکتا، تخصیص آ سکتی یا نہیں آ سکتی، یہ محدثین کا کام نہیں ہے، یہ فقہا کا کام ہے کہ کون سی حدیث مخصص بن سکتی ہے، کون سی حدیث مخصص نہیں بن سکتی، کس حدیث سے نسخ آ سکتا، کس حدیث سے نسخ نہیں آ سکتا، یہ فقہا کا کام ہے۔ اس وجہ سے فقہا دیگر تمام اقسام کے بجائے صرف یہ 3 ہی اقسام پہ انحصار کرتے ہیں کہ متواتر، مشہور اور احاد، یہ ہے۔ تو اب یہ پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو ہے، اس سے پہلے جیسا میں نے عرض کیا کہ جہاں امام بخاری نے اپنے اس اجتہاد کو بیان کیا ہے اور اپنے اس انداز کو اختیار کیا ہے، امام بخاری تو رہنے والے تھے بخارا کے، وہیں پڑھے، وہیں پلے، سب وہیں حاصل کیے۔ کیا ترتیب و جمع کتاب کی تصنیف و تالیف بخارا میں نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی،
کیا دیگر محدثین جو ہے آ کر مدینہ شریف میں اس کی تصنیف و تالیف کیے؟ نہیں کیے. لیکن امام بخاری جو ہے یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ تعظیم، جیسے ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ کلام رسول فی بلد رسول ہو، تو اللہ کے رسول کا کلام اللہ کے رسول کے شہری ہی میں ترتیب دیا جائے. تو بتلاتے ہیں کہ یہ استبراق ہے، توسل ہے. پھر مدینہ شریف میں بھی اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے، لیکن وہاں انہوں نے اس طرح سے یہ عمل نہیں کیا، بلکہ منبر شریف اور روض اقدس کے درمیان بیٹھ کے اس کی تصنیف و تالیف کی. تو یہ ایک تو جو ہے بتلا امام بخاری سب سے پہلی بدعت وہ اختیار کرے اگر تمہارے نظریے سے بدعت ہے. پھر دوسری یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں بیٹھا وہ کام ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس کلام کو، اس مقدس کلام کو مقدس شہر میں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہے میں ترتیب دینے کو ترجیح دی. یہ استبراق بالآثار کو بھی بتلا رہا ہے، اگرچہ کہ انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن عمل دلالت کر رہا ہے کہ امام بخاری توسل کے بھی قائل تھے، توسل بالآثار کے بھی، استبراق بالآثار کے بھی قائل تھے. یہ ہے کیوں کہ جب جو ہے ترتیب دی جا رہی ہے احادیث کی، تو ایمان کے بعد احکام لائے. تو پہلے ایمان ہے، اس کے بعد عمل ہے. عمل کے بعد جو ہے پھر امام بخاری آخر میں تفصیل میں گئے بغیر یہ کہوں گا کہ آخر جو کتاب انہوں نے قائم کی، کیا قائم کی؟ اتنا کافی تھا، یہ ایمان ہے، یہ عمل ہے، یہ ایمان لالی ہم کام کرتے رہو. تو امام بخاری بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اتنے سے ایمان محفوظ نہیں رہتا، عمل محفوظ نہیں رہتا. ایمان لالی عمل کر لینے سے ایمان محفوظ نہیں رہتا. تو آخر جو کتاب انہوں نے ترتیب دی، کتاب الردی علی الجہمیہ وغیرہ، کہ جہمیہ جو فرقہ ہے اور اس طرح کے دیگر جو فرقہ ہے باطلہ ہیں، ان کے رد میں ایک باب ہی قائم کیا اور ایک کتاب ہی قائم کی انہوں نے. تو اس کتاب کے قائم کرنے سے مقصد کیا تھا امام بخاری کا؟ آخر میں جو لائے تو بتلایا گیا کہ دیکھو اللہ کے فضل سے تم کو ایمان بھی مل گیا، عمل بھی مل گیا، لیکن اس کی حفاظت کیسے کر سکیں گے، اس کو تم کیسے بچا سکیں گے؟ تو اسی وقت اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں جب کہ تم گمراہ فرقوں کے عقائد سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر تم اپنے ایمان میں گمراہ فرقوں کے اعمال کو شامل کریں گے تو پھر وہ ایمان نہیں رہے گا اور ایمان خالص نہیں رہے گا. حالانکہ صراحتاً امام بخاری نے ایسا ذکر نہیں فرمایا کہ میں اس لیے قائم کر رہا ہوں میں ویسے، لیکن ان کی ترتیب بتلا رہی ہے کہ ان کا منشا یہی تھا. تو پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد عمل کرو. پھر ایمان اور عمل کو بچانا ہے تو غیروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کے اعمال سے بھی بچاؤ، ان کے عقائد سے بھی بچاؤ. پھر یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پوری تفصیل تو پڑھ چکے ہیں کہ کن کن عقائد کا انہوں نے رد کیا ہے، احادیث کے ذریعے ہو، قرآن کی آیت کے ذریعے. اب آخری جو باب لا رہے ہیں وہ باب جو ابھی آپ نے تلاوت فرمائی کہ صاحب زبان پہ دو کلمات جو آئے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، تو بتا رہے ہیں کہ یہ جو روایت آخر میں لا رہے ہیں اس کا مقصد جو ہے کیا ہے، جبکہ عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا. کتاب العقائد اس میں قائم کیا اور باب یہ قائم کیے. تو شارحین بتلاتے ہیں، علماء بتلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر ایمان آ گیا اور عمل کی صلاحیت آ گئی، عمل کا علم بھی آ گیا، اور دیگر گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو ان کے عقائد سے اعمال سے بچانے کا سلیقہ بھی آ گیا، معلومات بھی ہو گئے. تو اب تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی یاد میں مصروف ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہونا چاہیے. تو اب یہ پہلے بنیاد اس طرح سے قائم کی انہوں نے کہ آخر میں تمہاری زندگی کا مقصود خدا کا ذکر، خدا کی یاد ہے. یہ تو اب خدا کی ذکر یہ تو ہے، اس میں احادیث شریفہ میں جتنے بھی ذکر بیان کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ حق ہے، جس کو جیسا بھی ہے اختیار کرنا. لیکن ہمارے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ علماء کے لیے بہترین ذکر درس و تدریس ہے.
نوافل سے بڑھ کر آپ کا منشا یہ ہے کہ تم نوافل میں زیادہ مصروف ہونے کے بجائے درس و تدریس میں مصروف رہو، یہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر بہتر ذکر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ نوافل میں مشغول ہونے سے تمہاری ذات کو فائدہ ہے، یا کثرت اذکار کی وجہ سے، تشریح خلق کی وجہ سے تمہارے دل میں ایک نورانیت پیدا ہوگی، اور نورانیت پیدا ہونے کے بعد بعض وقت انسان کو اپنے مراتب کا جب علم ہوتا ہے تو کچھ بھٹکنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے درس و تدریس یہ ایسی نعمت ہے، ایسا ذکر ہے کہ اس کی وجہ سے مراتب بلند ہوتے ہیں، لیکن جو ہے اپنے بھٹکنے کا امکان نہیں رہتا، کیونکہ وہ قلب میں وہ کیفیت نہیں آتی جو ذکر سے آتی ہے۔ تو ذکر کی کیفیت الگ ہے، یہ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراتب بلند ہوتے ہیں، اگرچہ کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو بغیر علم ہوئے کہ مراتب کا بلند ہونا بہتر ہے اس سے کہ علم کی اس کے ذکر کی وجہ سے مراتب کا بلند ہونے کا علم ہو، کہ اس میں امکان ہے، اور یہاں وہ امکان نہیں پایا جاتا۔ حضرت نے ذکر کی نفی نہیں فرمائی، اس کی عظمت کا انکار نہیں فرمایا، لیکن بتلایا کہ علماء کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک تو اس کی اپنی ذات کو اس سے فائدہ ہے، دوسرے تیرے علم سیکھنے سے دوسری جماعت کو، دوسرے لوگوں کو، قوم کو، ملت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اس کو ترجیح دی۔ اب تفصیلات میں تو گئے بغیر ابھی آپ نے طالب علم سے پوری سند بھی سماعت فرما لی، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے ہم نے تلاوت کی ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اس کو تو اپنے فضل سے قبول فرما، اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحاب الاکرمین اجمعین برحمتک۔